کوئی نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا، یہ کس حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بتایا یا صحابہ کرام اس عمل کو کرتے تھے. کسی کو فکر ہی نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں، لگے ہیں نماز پڑھنے، بس نماز پڑھ رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بھائی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری نمازوں کی، تمہیں ضرورت ہے تمہاری نمازوں کی. تو دیکھو کہیں نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ لے کہ مخالفت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیامت کے دن کہیں بیکاری کھڑے رہو، نمازیں ہو لیکن کسی کام کی نہیں، ریجیکٹ کر دی جائیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، جس طرح ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو انگلی اٹھا کر دعا کرنا بھی ایک طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب ہم عطیات پڑھتے ہیں تو عطیات کے اندر جب ہم درود شریف کے بعد والے پورشن پہ پہنچتے ہیں تو وہ دعا ہے، ٹھیک ہے، جسے جتنی دعا یاد ہے وہ پڑھے. عطیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد کس کیفیت میں رکھا جائے؟ کیا مٹھی باندھ کر رکھنی چاہیے یا مٹھی کھول کر عام حالت میں رکھنی چاہیے؟ عطا اللہ ڈیرہ مراد جمالی. بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے، تو اس میں جاؤں گا وہ تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اصل فتاوا کی، غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے. اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، تو بس اتنا جھکا دی جائے. تو یہ طریقہ ان کی رائے ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے. اور بھی فقہا کے اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا. جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے. ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی نماز کے اندر جب ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں تو انگلی کو کب اٹھانا چاہیے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھانی چاہیے، یہی درست طریقہ ہے. تو مہربانی کر کے اس مسئلے کی وضاحت کریں کہ سنت طریقہ کیا ہے. تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے، جس کا طریقہ بھی بیان کر دیں. تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی. بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یوں رکھتے ہیں. ہمارا صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، یہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی. تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، اللہ پہ نارمل ہو جائے گی. یہ اس کا طریقہ ہے. دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندے سے لے گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے. یعنی بہت ساری عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان میں سے سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی. اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے سے سب سے پہلے اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس کی نماز درست نکل گئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا کر دے گا. لیکن اگر اس کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی، اس کی نماز میں کمی نکل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے باقی معاملات ہوں گے وہ مشکل کر دے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے. تو اس لیے نماز ہمیں اپنی درست کرنی پڑے گی. اب نماز کے اندر کمی دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یعنی 5 ٹائم کی ہم پر نماز فرض ہے اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کوئی 3 ٹائم کی پڑھ رہا ہے، کوئی 2 ٹائم کی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو کمی یہ ہو گئی. ایک کمی یہ ہو سکتی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز تو بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، ٹھیک ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہے نا کہ بھائی نماز پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ وہاں باندھو، ٹھیک ہے، رفع الیدین کرو یا مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ کسی حدیث کے اندر ایسا آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی دیکھو تم نماز پڑھنا، چاہے کوئی ہاتھ نیچے باندھے اوپر باندھے، رفع الیدین کرے نہ کرے، آمین کہے نہ کہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، ٹھیک ہے، انگلی کو اشارہ کرے یا نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہیے. کہیں کسی حدیث میں ایسا آیا ہے؟ کہیں بھی نہیں آیا. قرآن آپ پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے پوری طرح، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ 50% رسول کی اطاعت کرنی ہے 50% نہیں کرنی. اور حدیث کے اندر بھی کہیں ایسا نہیں ملتا کہ آیا ہو کہ تھوڑی سی رسول اللہ کی اطاعت کرو، تھوڑی باتوں میں مت کرو. رسول اللہ کو 100% فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. رول ماڈل وہی ہے ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے اس طریقے سے اگر نماز پڑھی جائے گی تو ہی ہماری نماز قبول ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو طریقہ سکھوایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری کعبے کے پاس 2 بار امامت کری، ٹھیک ہے، اور آپ کو پورے طریقے بتائے، آپ کو نمازوں کے وقت بتائے. تو کیا مقصد تھا کہ آپ کو نماز سکھانے کی ضرورت پڑی؟ آپ تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ بھائی جس طریقے سے جس کا دل کر رہا ہے وہ نماز پڑھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا باقاعدہ صحابہ کو کہ دیکھنا نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے.
تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، ہماری نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی کرے قیامت والے دن، تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی طرح اپنی نمازیں کریں، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ تشہد کے اندر، اتحیات کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو انگلی کو کب اٹھانا چاہیے؟ اب جیسے بھائی نے سوال کرا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ انگلی کو جب اٹھانا چاہیے جب اشہد اللہ الہ پڑھیں، تو یہی درست طریقہ ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہی طریقہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ درست طریقہ تو وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بھائی میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی آپ کسی مولوی سے، کسی عالم سے یا کسی بھی جانکار سے جو دین کی نالج رکھتا ہے اس سے آپ سوال کریں تو اس سے آپ دلیل مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے دین کے اندر۔ اگر اس نے کوئی بات کہہ دی، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ کوئی بات کہتا ہے دین کے ریفرنس سے اور وہ کوئی دلیل نہیں دیتا تو کوئی بھی حجت نہیں ہے اس کی بات، ٹھیک ہے، جب تک وہ دلیل پیش نہیں کرتا۔ اس کی بات میں وزن ہی جب پیدا ہوگا جب وہ قرآن کا حوالہ دے یا حدیث کا حوالہ دے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا یا اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو ان مولوی صاحب سے آپ پوچھیں کہ آپ نے جو کہا کہ اشہد اللہ الہ پر انگلی کھڑی کرنی ہے تو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو قیامت آ جائے گی لیکن وہ مولوی صاحب یا کوئی اور مولوی صاحب آپ کو اس کی دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ یہ فرضی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ کرتے ہیں اتحیات کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور جب اشہد اللہ الہ پڑھیں گے تو اس پہ انگلی کھڑی کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اس پہ گرا دیں گے۔ اب ہم نے ان دونوں کو ملایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوبارہ دیکھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ دو انگلیاں یہاں مل جائیں گی، یہ اس کے ساتھ ملے گی اور یہ اس طرح انگلی اٹھائی جائے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ فرضی مسئلہ بنایا ہوا ہے، کہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، چاہے آپ مسلم شریف پڑھ لیں، چاہے آپ سنن ابو داؤد پڑھ لیں یا سنن نسائی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی حدیث آپ کو ملے وہ پڑھ لیں جس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ریکارڈ ہوا ہے۔ وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے گیا، پرسنلی آبزرو کرنے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا ذکر یعنی اتحیات کا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھ لیتے، ٹھیک ہے، اور اپنی یہ جو درمیانی انگلی ہے اور اسے انگوٹھے کے ساتھ اس کا ہلکا بنا لیتے یعنی گول گہرا بنا لیتے اور اپنی شہادت والی انگلی اٹھا لیتے، ٹھیک ہے، اس کو اوپر اٹھا لیتے اور آپ اتحیات پڑھتے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے اور جب آپ دعا والے پورشن پہ پہنچتے تو اس سے حرکت کرتے، اس سے دعا مانگتے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کی بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر، اتحیات کے اندر اپنی انگلی کو اٹھا کر، شہادت والی انگلی کو اٹھا کر اس سے دعا کرتے، حرکت دیتے، ٹھیک ہے۔ حرکت دینا اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر بیٹھتے کے ساتھ ہی انگلی کو اٹھا لیتے اور دعا والے پورشن پہ جب پہنچتے تو اس سے حرکت کرتے، ٹھیک ہے۔ تو سنت طریقہ تو یہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بتا دیا مولوی صاحب نے کہ بھائی اشہد اللہ الہ پر کھڑی کرنی ہے اور الا اللہ پہ گرا دینی ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا، یہ کس حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بتایا یا صحابہ اکرام اس عمل کو کرتے تھے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں، لگے ہیں نماز پڑھنے، بس نماز پڑھ رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بھائی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری نمازوں کی، تمہیں ضرورت ہے تمہاری نمازوں کی، تو دیکھو کہیں نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ لے کہ مخالفت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت کے دن کہیں بیکاری کھڑے رہو، نمازیں ہو لیکن کسی کام کی نہیں، ریجیکٹ کر دی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تشہد کے اندر بیٹھیں تو بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ اپنی انگلی کو اٹھا لیں، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لیں اور اسے اٹھا لیں۔ اسے کہتے ہیں عربی کے اندر رفع سبابہ، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، بلند کرنے کو، اور سبابہ کہتے ہیں شہادت والی انگلی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اٹھانا سنت ہے تشہد کے اندر، تو آپ اس طریقے سے اٹھا لیں گے۔ آپ اتحیات پڑھیں، پوری درود شریف پڑھیں اور جب آپ دعا مانگنے والے پورشن پہ آئیں تو اس پہ پھر آپ اسے اشارہ کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے کریں۔ اور بہت سے لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ انگلی تو اٹھاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں حرکت نہیں دینی چاہیے، صرف اشارہ کریں۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے دوسری تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے دعا بھی کرا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حدیثیں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام پہنچایا، آخر خطبہ دیا کہ لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کرا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انگلی اوپر اٹھا کر اللہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دعا کرتے تھے،
ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، جس طرح ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو انگلی اٹھا کر دعا کرنا بھی ایک طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب. تو جب ہم عطیات پڑھتے ہیں تو عطیات کے اندر جب ہم درود شریف کے بعد والے پورشن پہ پہنچتے ہیں تو وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، جسے جتنی دعا یاد ہے وہ پڑھے. ٹھیک ہے، تو وہ آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی عبادت ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہے انگلی کو حرکت دینے کا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی، اس سے ہم مانگ رہے ہیں، اس سے ہم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حدیثیں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو اشارہ کرتے تھے، حرکت دیتے تھے، دعا کرتے تھے. تو بیٹھتے کے ساتھ ہی انگلی اٹھانا سنت ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اشہد اللہ الہ پر کھڑے کریں، الا اللہ پہ گرا دیں. یہ بدعت ہے، اور دین کے اندر جو بدعت کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہمارے طریقے سے ہٹ کے کوئی طریقہ اڈوپٹ کیا یا اس پہ عمل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے.